السلام علیکم. پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی وین ڈرائیورز اور بچوں کے حوالے سے. ایک بہن نے مجھے جو ویڈیو بھیجی تھی وہ میں نے اسپیشلی اپنے چینل پہ ڈال دی تھی. اس کو ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ آج کل کے حالات کس طرح کے ہو چکے اور ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں، خاص کر چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو. ان دونوں معاملات میں بہت زیادہ آج کل اب بچوں کو سیف کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، اگر آپ لوگ سمجھیں. لوگ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ. آپ لوگ یہ مت سکھائیں اپنے بچوں کو پلیز. بچوں کے اوپر اچھا امپریشن نہیں پڑتا. پھر وہ نیٹ پہ جا کے باقاعدہ چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سرچ کرتے ہیں تو گمراہی کا راستہ پہ چل پڑتے ہیں زیادہ تر. پلیز بچوں کو بچپن سے ہی جب وہ سمجھنے قابل اور بولنے قابل ہو جائیں. آج کل کے بچے ماشاءاللہ سے پیدا ہوتے ہی بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سمجھنے اور بولنے قابل ہو جائیں، جب آپ ان کو چھوٹی عمروں میں اسکول تک ایڈمیشن کرا دیں، اس سے پہلے ان کو دینی تعلیم اپنے گھروں میں دینا شروع کر دیں. نہ کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں آپ بچوں سے ڈسکس کریں. جب آپ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، بچے نیٹ پہ جا کے، یہ میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ اس کو سرچ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پھر وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اس کو سرچ کر کے دیکھتے ہیں. پھر وہ اس سے زیادہ بچوں گمراہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں. تو پلیز آپ ان کو بجائے ان چیزوں سے کہ آپ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ ان کو بچپن سے ہی محرم اور نامحرم کا فرق بتائیے. جب آپ کے ساتھ بچے بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں بتائیے کہ فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں کے پاس نہیں جانا. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، آپ اس میں باقاعدہ بچوں کو حدیثیں پڑھنا سکھائیے. حدیثوں کے میں جب وہ پڑھنا شروع کریں گے تو جتنے بھی دین کے احکام ہیں وہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اور حدیثوں میں بخاری شریف میں تو باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں بیان ہے. محرم اور نامحرم کا فرق ہے، ہر چیز کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا. نہ کہ آپ انگریزوں کی طرح ان کو ایسی تعلیم دیں جس سے وہ سرچ کر کے گمراہ ہوں. جب آپ ان کو دین کی طرف رکھیں گے، کوشش کریں گے اپنے گھروں میں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ ایسا ٹائم نکالیں جس میں آپ لوگ دین کو ڈسکس کر سکیں. اپنے بچوں کے ساتھ دین کو ڈسکس کریں. ان کو اچھے برے کی تمیز اس طرح سے سکھائیں کہ وہ دین کی طرف راغب ہوں. کیونکہ ماں باپ سے اچھا دوست، ہمدرد اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور آج کل نہ کوئی ٹیچر، نہ کوئی وین ڈرائیور، کوئی بھی، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، نہ آپ کے آس پڑوس، کوئی سی بندے سے پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے اور کسی سے آپ سیف نہیں ہیں. میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، بولنا نہیں چاہیے لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا بھی ایکسپیرینس دیکھا ہے لوگوں کا کہ لوگ اپنے گھر کی میٹس کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم تو یہ ڈرائیور اور بچوں کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر کی میٹس ہوتی ہیں. پلیز خدا را رحم کرو اپنے حالوں پہ. جب ہم لوگ دین سے جتنا دور ہوں گے اتنا ہی برائی کے نزدیک ہوں گے. جس انسان کے دل و دماغ میں ایمان کی طاقت ہوگی، دین کی طاقت ہوگی، تو وہ کبھی نہیں بگڑ سکتا. ایمان اتنا مضبوط بچوں کا کرنا سکھا دیں کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے، اور اگر کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس پہ آبجیکشن کر سکیں، اپنی بات کو ڈسکس کر سکیں، نہ کہ ڈر کے مس یوز ہو سکیں. میں نے
جہاں تک اب یہ بات سمجھی اور بچوں میں ڈسکس کرنا شروع کیا، یہ میں کر رہی ہوں، یہ کام میں نے شروع کیا ہوا ہے بہت ٹائم سے، کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو دینی بات سمجھاتے ہیں، وہ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں اور پھر وہ آگے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو تھوڑا سا دین کی طرف لے کے آئیں۔ صرف قرآن شریف پڑھا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، قرآن پاک کو ڈسکس کرنا مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دینی تعلیم دلوائیں، باقاعدہ دلوائیں اور اپنے گھروں میں بھی دیں۔ پہلے زمانے میں بڑے بزرگ جب گھروں میں ہوتے تھے نا تو دین کی تعلیم آٹومیٹکلی بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی تھی، لیکن آج کل جب سے لوگ اپنی سپریٹ ہو گئی ہیں فیملیز، بزرگوں میں بچے کم ہو گئے ہیں، آنا جانا بزرگوں کا کم ہو گیا ہے، تو بچے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ پہلے بچے جب اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، دادی نانیاں ان کو ساری باتیں سکھاتی تھی۔ اب پلیز ماؤں سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کا اگزامپل سیٹ کریں کہ وہ خود بھی دین کے نزدیک آئیں گی اور ان کو سکھائیں گی اور ان سے ڈسکس کریں گی۔ اگر آپ ایک ایک دو دو لائن روزانہ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ شروع کریں گی، بچوں کو سمجھائیں گی، ساتھ ایک حدیث اگر آپ بچوں کو روزانہ یاد کرواتے ہیں تو وہ تو ان کی پوری زندگی، حدیثوں میں کیا ہے، بخاری شریف کی حدیثوں میں کیا ہے، زندگی ہے پوری کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے، دین تو ہے، دین کا احکام بھی ہے اس کے اندر، لیکن آپ کی پوری زندگی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کتنی سمپل اور کتنی آسان طریقے سے گزارنی ہے۔ تو خدا را بچوں پہ اتنا رحم کریں کہ میں جانتی ہوں کہ ہر کوئی آج کل اپنے بچوں کو ہائی فائی اسکولوں میں پڑھانا چاہتا ہے، پڑھائیے، لیکن دین سے دور مت کیجیے۔ جتنا آپ ہائی فائی اسکول اور ہائی فائی ٹیوشن ٹیچرز جتنے بھی لوگوں کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہ خود فوکس کریں بچوں کی۔ اگر روزانہ ایک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی ایک لائن اور ایک ترجمے اور ایک اس کی تفسیر کے ساتھ آپ اسے بچے کو سمجھاتے ہیں تو آپ کے بچے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک آپ اگر اسے حدیث کی ایک حدیث روزانہ اگر اس کو سناتے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سیکھنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ بچپن سے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ ہمارے دین کا کیا حکم ہے، کیا محرم اور نامحرم میں فرق ہے، تو آپ کے بچے بہت ساری برائیوں سے سیف ہو جائیں گے۔ میں کسی ماں، کسی ٹیچر یا کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، لیکن اس عمر میں آ کے اتنا مجھے تجربہ ہو چکا ہے کہ ماں باپ سے اچھا دوست اور ماں باپ سے اچھا ہمدرد اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ باہر ان کو کسی پہ بھروسہ کرنا مت سکھائیں اس طرح سے کہ آپ بچوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ بچوں کے اگر رویے میں فرق آ رہا ہے اور وہ چڑچڑے ہو رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ ان کو آبزرو کریں کہ وہ کس چیز سے چڑ رہے ہیں۔ آیا کوئی ان کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی جو وہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ ابھی انہی دنوں میں کراچی کے اندر ایک 3 سال کی بچی کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ اگر یہ لیڈی سامنے نہیں آتی تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کے ماں باپ نے تو کوئی بات کی نہیں۔ اگر یہ لیڈی سامنے آئی ہیں تو میں کہتی ہوں سلام ہے ان کو کہ انہوں نے آ کے اس طرح کی بات کی ایک بچی کی وجہ سے۔ یہ پتہ نہیں کتنے ماں باپ الرٹ ہوئے ہوں گے، کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوگا۔ تو پلیز اپنے بچوں کو باہر کے لوگوں کے نزدیک کرنے کی بجائے اپنے آپ کے نزدیک کیجیے۔
مارنا پیٹنا اس کا کوئی حل نہیں ہے. بچوں کی ضد ان کو یہ دیکھیں، ان کو آبزرو کریں کہ وہ کیوں چڑچڑے ہو رہے ہیں، انہیں کیا تکلیف ہے، انہیں مسئلہ کیا ہے. آج کل اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کہ بچے گھر میں آ کے ڈر کے مارے بتاتے نہیں ہیں. لیکن پلیز ان سے ڈسکس کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں 1 گھنٹہ. جب آپ دینی تعلیم دینے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی ایکٹیویٹیز اسکول میں کیا ہے ان سے ڈسکس کریں کہ آج کیا ہوا، کس ٹیچر نے کیا بات کی. تو بچوں کی اور آپ کی دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور بچوں اللہ نہ کرے کہ کسی کے بچوں کو اس وقت سے گزرنا پڑے جس وقت سے یہ بچیاں گزری ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. میری آپ لوگوں سے اپیل ہے، پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں سے دین کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، لیکن چھوٹی عمر میں. بڑی عمر میں نہیں. صرف قرآن پاک پڑھانا اس بات کا حل نہیں ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھانا اس بات کا حل ہے. ایک حدیث روزانہ اگر آپ ان کو پڑھانا اور یاد کرنا ہوم ورک کے طور پہ دینا شروع کریں گے تو وہ بچے نا ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے، تو بچوں کی زندگی بدل سکتی ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہر معاملے میں بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں نا، تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میں نے یہ تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں کہ جب اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. میری آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے گھر سے نکلنے سے جو وہ اسکول جا رہے ہیں یا وہ کہیں بھی جا رہے ہیں یا وہ کسی اکیڈمی جا رہے ہیں یا وہ کسی ٹیوشن سے جا رہے ہیں، پلیز اچانک جا کے ان کو چیک کریں. چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں کا. آیا کسی ایکٹیویٹیز میں وہ پریشان کسی وجہ سے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ تو نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے ان کو مشکل پیش آ رہی ہو. اور جب بچوں کے ساتھ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہے، تو بچوں میں چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے. بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہر بات میں آپ سے چڑچڑاہٹ ان کی باہر آنے لگتی ہے. تو خدا را پلیز اپنے بچوں کی کیئر کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے اور ان کو دین کے راستے پہ ڈالیں تاکہ ان کے لیے اچھے اور برے کی فرق محسوس کر سکیں کہ آیا ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اور اپنی حفاظت بھی کر سکیں. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بچے کو دین کی نالج ہوگی وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ قدرتی بات ہے، کیونکہ اس کو محرم اور نامحرم کا فرق جب سمجھ آ جاتا ہے نا، اور اس کو ڈانٹے مت کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، اس کو یہ سمجھائیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں گھر میں ڈسکس کریں. بچوں کو ڈانٹے نہیں، بچوں کو اپنے آپ سے دور مت کریں. خدا کے لیے اس معاشرے میں اس وقت حالات ایسے ہو گئے کہ کہاں کون جانور بیٹھا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کس نظر سے لوگ ہیں. تو اپنے بچوں کو اپنی حفاظت کرنا خود سکھائیں، بتائیں کہ وہ بول سکیں. ڈرے نہیں، ڈر کے چپ نہ ہوں، کہہ سکیں کہ ان کا کانفیڈنس بحال ہو کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور آپ اس کو دیکھیں. اور پلیز بچوں کو آپ یہ کہہ کے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے نہیں. جب اگر بچہ اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے اور وہ چڑ رہا ہے اس جگہ پہ جانے سے، تو یہ آپ چیک کرو کہ وہ کیوں چڑ رہا ہے. ایک دفعہ اس کو فالو تو کرو، اس کو ایک دفعہ چیک اینڈ بیلنس تو رکھو، ورنہ اس معاشرے میں بچیوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، جو کہ ہو رہا ہے. آپ بتائیں کون سی جگہ محفوظ رہ گئی ہے؟ آپ وینوں میں جانے والے بچے محفوظ نہیں ہیں، اسکول کالجز میں جانے والے بچے محفوظ نہیں ہیں، اکیڈمی میں جانے والے بچے محفوظ نہیں ہیں،
شاپس پہ جانے والے بچے محفوظ نہیں ہیں، کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، بچیاں محفوظ نہیں ہیں. اور ابھی تو کچھ دن پہلے ایک واقعہ میرے سامنے اور آیا کہ باقاعدہ وہ کوئی شاید وہ تھے، انہوں نے ایک میسج دیا کسی اس پہ پلیٹ فارم پہ کہ قرآن پاک کی آیت جو ہوتی ہیں ان کو شہید کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے، اور اس میں کچھ ایسی دوائیاں لگا دیتے اور وہ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں کہ بچے ان کو اٹھانے جاتے کہ اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، بچے بھی اور بڑے بھی، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو ہم اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہیں اور بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور آج کل یہ بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ بڑوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو پلیز خدا کے لیے اپنے بچوں کو ضرور چیک رکھیں، جا کے چیک کریں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. جس اسکول میں جا رہے ہیں تو صرف ان پہ بھروسہ مت کریں، کسی ٹیوشن ٹیچر کے پاس جا رہے ہیں تو خالی ان پہ بھروسہ نہیں، اچانک آپ جا کے چیک ضرور کریں. کسی وین والے کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس وین والے کا پیچھا کر کے کبھی چیک کر لیں، کیونکہ دیکھیں اس لیڈی نے بھی یہی کیا کہ اس وین والے کو پیچھا چھوڑا نہیں، تو شاید آج ان کی بچی بچ گئی ہے. بہرحال اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو معذرت، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دین سے جتنی دوری ہوگی اتنا ہی معاشرے میں پریشانیاں کھڑی ہوں گی. جتنا دین کے نزدیک ہوں گے، بچوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اب ہمیں دین کے حساب سے چلنا ہے، اتنا ہی بچے محفوظ ہو جائیں گے. پلیز اگر میری بات سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمان کے بچوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ، لڑکیوں کو، لڑکوں کو اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہر برے انسان سے محفوظ فرمائے. اللہ حافظ.